ڈرائیور شعیب ہر روز کی طرح کار میں اپنے اونر کی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا اور اپنی پسندیدہ قوالی تاجدار حرم سن رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یاسمین آفریدی خوشبو میں لپٹے خوش رنگ لباس میں آئی اور اپنی بی ایم ڈبلیو کی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یاسمین آفریدی نے شعیب سے کہا، تم روز صبح ایک ہی قوالی سن کر بور نہیں ہوتے؟ شعیب نے کار سٹارٹ کی اور آڈیو پلیئر پر گانا لگا دیا۔ کالج کے گیٹ پر کار رکی۔ اترتے وقت اس نے شعیب سے دوپہر کے 1 بجے پک اپ کرنے کہا اور اندر چلی گئی۔ یاسمین کو اپنے کلاس میٹ ابرار سے محبت تھی، مگر کچھ دنوں سے اسے ابرار پر شک ہو رہا تھا۔ اس کا فون اکثر بیزی رہتا تھا۔ کچھ دن بعد آج شعیب کالے پٹھانی میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یاسمین نے اسے مذاق سے پوچھا، برتھ ڈے؟ شعیب نے کہا، نہیں میم، جمعہ۔ آج اس نے شعیب سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا۔ شعیب نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا 3 سال پہلے انتقال ہوا، تب سے وہ کار ڈرائیور بن گیا اور کالج چھوڑ دیا۔ اس کا چھوٹا بھائی اسکول میں پڑھتا ہے۔ یاسمین کو اس پر رحم آیا کہ گھر کی ذمہ داریوں کے لیے اس نے اپنے ایجوکیشن کی قربانی دے دی۔ رات کو اس کی ابرار سے فون پر بہت بحث ہوئی۔ اسے ابرار کی بے دلی سے یقین ہو گیا کہ ابرار اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ رات بھر روتی رہی اور صبح بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی کار میں بیٹھی، شعیب روز کی طرح قوالی سن رہا تھا۔ اس نے آج شعیب کو قوالی سننے پر بہت زیادہ ڈانٹا۔ دراصل ابرار کا سارا غصہ اس نے شعیب پر اتار دیا۔ آج کالج کے باہر یاسمین کا انتظار کرتے ہوئے شعیب کو 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ سیٹرڈے کو تو کالج آدھا ہی دن ہوتا تھا۔ یاسمین کا فون بھی آف تھا۔ وہ فکر مند ہوا کہ یاسمین میڈم ٹھیک تو ہیں۔ وہ کالج کے اندر گیا۔ شعیب نے دیکھا کہ کیمپس پورا خالی تھا، صرف 1-2 اسٹوڈنٹس ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ یاسمین کو ڈھونڈنے لگا اور اس نے دیکھا کہ لیک کے پاس یاسمین ابرار سے لڑ رہی تھی اور ابرار بہت ہی بدتمیزی سے یاسمین سے بات کر رہا تھا۔ یاسمین اب رو رہی تھی کیونکہ آج یاسمین کو ابرار کے افیئر کا ثبوت مل گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھا اس کی زلفیں سلجھا رہا تھا۔ وہ اسی لیے اس سے لڑ رہی تھی۔ شعیب درخت کے قریب کھڑا تھا۔ اچانک یاسمین نے غصے سے ابرار کو دھکا دے دیا۔ ابرار سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے یاسمین کا گلا دبا دیا۔ شعیب دوڑتے ہوئے آیا اور ابرار کو کھینچ کر دوسری طرف لے گیا۔ اس نے ابرار کو اتنا پیٹا کہ ابرار کی شرٹ اور جینز پھٹ گئی اور وہ اپنی جان بچا کر پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھاگنے لگا۔ پھر شعیب نے یاسمین کو حفاظت سے گھر چھوڑ کر اس نے کار پارک کی اور چلا گیا۔ یاسمین اتنی شرمندہ تھی کہ اسے شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ وہ رات بھر شعیب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے صبح بے وجہ ڈانٹنے کی حرکت پر افسوس کر رہی تھی۔ آج سنڈے کا دن تھا، شعیب کی چھٹی تھی۔ اس نے شعیب کو تھینک یو کا SMS بھیجا اور اس سے اپنی غلطی پر معافی بھی مانگی۔ اسے رات کو ڈنر کے وقت تعجب ہوا کہ شعیب نے اپنی میڈم کے تھینک یو اور سوری والے میسج کا رپلائی بھی نہیں کیا۔ دوسرے دن صبح اسے اپنی دوست شبنم کے گھر جانا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے کار تک پہنچی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اپنی سخت مزاج میڈم کے سوری اور تھینک یو میسج پر شعیب کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس نے کار میں داخل ہوتے ہی شعیب کو سلام کیا، مگر وہ جواب دینے والے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ڈرائیور شعیب نہیں تھا۔ یاسمین نے جب نئے ڈرائیور سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ شعیب کا سیٹرڈے کے دن آخری دن تھا۔ وہ سیٹرڈے کی رات کو سعودی چلا گیا، وہاں اسے ڈرائیور کی جاب مل گئی۔ اس نے مجھے آفریدی صاحب سے ملوا کر اپنی جگہ پر ڈرائیور کی نوکری دلوا دی۔ یاسمین کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس لیے کل شعیب نے SMS کا جواب نہیں دیا
کیونکہ وہ تو آؤٹ آف انڈیا تھا اور جانے سے پہلے اس نے اپنی میڈم سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا کہ آج اس کا آخری دن ہے۔ وہ بہت شرمندہ اور اداس تھی۔ نئے ڈرائیور نے اے سی اور آڈیو پلیئر آن کیا۔ شعیب کی پسندیدہ قوالی تاجدار حرم بجنے لگی۔ ڈرائیور نے ٹریک چینج کیا اور کوئی گانا لگایا۔ تبھی شعیب کو یاد کرتے ہوئے یاسمین نے ڈرائیور سے کہا، وہ قوالی رہنے دو۔ ڈرائیور نے قوالی دوبارہ لگائی اور کار ڈرائیو کرنے لگا۔ کچھ سوچ کر یاسمین کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔